آج کے شو میں 60 سالوں سے امریکہ میں کنٹری میوزک کے سین پر چھائے ہوئے ان موسیقاروں سے ایک ملاقات۔ اور السلام علیکم، میں ہوں عائشہ خالد۔ شو میں کنٹری میوزک کے علاوہ ایران کے معاملے پر کون سے آپشنز کر سکتا ہے استعمال امریکہ، اور کیا بچے کی بھرپور شخصیت کی تعمیر باپ کے بغیر ممکن ہے؟ یہی نہیں، اب سے لے کر شام 7 بجے تک خبروں سے آگے میں شامل ہیں بہت سے دلچسپ موضوعات پر رپورٹس۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا شو۔ بچے کی شخصیت کی تعمیر میں ماں کے کردار کی تو ہر وقت بات ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کردار ہے ہی بہت اہم، لیکن باپ کا رول، اس کا کنٹریبیوشن، اسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ والد کے ساتھ وقت گزارنے سے بچوں کی شخصیات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، بتا رہے ہیں عمران صدیقی۔ Quality time with dad. عموماً لوگوں کا کہنا رہا ہے کہ امریکہ میں کوئی خاندانی اقدار نہیں پائے جاتے، مگر زیادہ تر اس طرح کے جوابات ایسے لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں جو نہ تو کسی امریکن خاندان سے کبھی ملے ہوں یا کسی امریکن کو بخوبی جانتے ہوں یا کبھی کسی امریکن سے بات چیت کی ہو، کیونکہ سچائی اس سے بہت دور ہے۔ Americans are very faithful people. امریکنز بہت وفادار لوگ ہیں۔ یہ مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ خاندانی اقدار کو بھی ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں، including better parenting. معاشرتی علوم یا سوشل سائنسز کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مذہب کی صحیح پیروی، ہر انسان کی عزت کرنا اور انسانیت کی بہبود کو فروغ دینے سے ایک معاشرے پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ We also realize that ماں باپ کا بچوں کو ساتھ پالنا بھی امریکن فیملی ویلیوز کا ایک بڑا حصہ ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر والدین بچوں کو ساتھ مل کر پالیں گے تو بچوں میں احساس کمتری نہیں پیدا ہوگا۔ one parent. والدین کا ساتھ رہنا، سارے گھر والوں کا ایک میز پر بیٹھ کر ساتھ کھانا کھانا بھی بچوں پر مثبت اثر چھوڑتا ہے۔ مگر ایک عام امریکن گھرانہ اپنی زندگی سے کیا چاہتا ہے؟ That idea, the image of ایک خاندان کا ساتھ مل کر رہنا امریکن ڈریم کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ very much part of the American dream. ایک معصوم بچہ جب اپنے والدین کو ساتھ خوش دیکھتا ہے تو اس کا اس پر کیا اثر ہوتا ہے؟ Of course, when mother and fathers are doing well, they have a high quality relationship. That's going to be جب والدین کے تعلقات مثبت ہوتے ہیں تو بچوں پر بھی اس کا مثبت اثر پڑتا ہے، وہ زندگی میں کامیاب رہتے ہیں۔ fighting or conflict. It's just a much stronger family environment, better environment for these children. کچھ ناقدین اب یہ کہیں گے کہ والدین کے پاس اتنا وقت ہوتا ہی نہیں ہے، بالخصوص والد حضرات کے پاس، کہ وہ اپنا کام کاج چھوڑ کے بچوں کے ساتھ وقت گزارے۔ مگر سوشل سائنسز کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر والد حضرات اپنے بزی اسکیجول میں سے روزانہ صرف آدھا گھنٹہ نکال لیتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کم از کم کھانا کھا لیتے ہیں اور بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بھئی آج آپ کا دن کیسا گزرا، اس سے بچوں کی ذہنی پرورش پہ بہت مثبت اثر پڑتا ہے۔ ساری ریسرچ رپورٹس اور حقائق کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اپنے بچوں کے لیے آپ کا سب سے بڑا تحفہ صرف آپ کا قیمتی وقت ہے۔ Father's presence and father's involvement matter. بچوں کی ذہنی پرورش کے لیے والد کا ان کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ Legacy of a happy family. Absolutely, that's true. Thank you so much. عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک انتہائی دلچسپ موضوع پر، اور یہ ہے دنیا کے اکثر علاقوں، خاص طور سے ترقی یافتہ ممالک کے نوجوانوں کی عقائد اور مذاہب کو روزگار کے طور پر اختیار کرنے میں دلچسپی کم ہونا۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ امریکہ میں رومن کیتھولک چرچ میں گزشتہ چند دہائیوں سے اہم مذہبی عہدوں پر خدمات انجام دینے والے راہبوں اور راہباؤں کی اوسط عمر 70 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ لیکن دوسری جانب جہاں امریکہ میں 30 سال سے کم عمر افراد کی مذہب سے دلچسپی مسلسل کم ہو رہی ہے، وہاں جنوبی امریکی ریاست ٹینیسی کے ایک کیتھولک چرچ میں 1/3 سے زیادہ سسٹرز کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھتے ہیں تابندہ نعیم کی رپورٹ میں۔ نیشول ٹینیسی کا سینٹ سیسیلیا گرجا گھر دیکھنے میں اب بھی ویسا ہی ہے جیسا 150 سال پہلے اپنے قیام کے وقت تھا۔ اب بھی یہاں رہنے والی راہبائیں، جنہیں سسٹرز کہا جاتا ہے، عبادت کے وقت پہلے کی طرح روزانہ یہاں جمع ہوتی ہیں۔ ہنسی اور بات چیت کی یہ آوازیں ان لڑکیوں کی ہیں جو یہاں کیتھولک عیسائیت کے درجے ڈومینیکن سسٹرز پر فائز ہونے کے لیے پڑھنے آئی ہیں۔ اس چرچ نے پچھلی کئی دہائیوں میں پہلی مرتبہ اتنی نئی طالبات دیکھی ہیں۔ There are 270 of us.
اس وقت ہماری تعداد 270 ہے جو حالیہ دنوں میں بہت بڑی ہے. اس سال ہم نے 27 سال بعد کو داخلہ دیا. پچھلے سال ان کی تعداد 23 تھی. Last year it was 23. سسٹر کیتھرین کہتی ہیں کہ ان کے خیال میں نوجوانوں میں اپنے عقائد کے بارے میں جاننے کی بڑھتی ہوئی خواہش ان کے ارد گرد کے حالات کا رد عمل ہے. پیو ریسرچ سینٹر کے گزشتہ سال کے ایک قومی سطح کے جائزے کے مطابق امریکہ میں 30 سال سے کم عمر شہریوں میں کسی بھی باقاعدہ مذہب سے تعلق کمزور پڑتا جا رہا ہے. سسٹر کیتھرین کہتی ہیں کہ کیتھولک عیسائی مسلک کا یہ ڈومینیکن آرڈر نامی چرچ بھی 150 سال پہلے ایسے ہی حالات میں قائم کیا گیا تھا. There was a whole lot. دنیا میں بہت کچھ ایسا ہو رہا تھا جو مذہب سے دوری کا نتیجہ تھا, لیکن پھر بھی اس سے لوگوں کے کام آنے کی خواہش پیدا ہوئی. Emerged an idealism. اسی خواہش کے ساتھ پہلے سال کی طالبہ سسٹر کیلی ایڈمنڈز اس چرچ کا حصہ تب بنی جب انہیں سڈنی یونیورسٹی کے کیمپس میں اس ڈومینیکن چرچ کی کچھ سسٹرز کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. کیمپس میں انہیں راہباؤں والے لباس میں دیکھ کر مجھے اچھا لگا. انجینئرنگ کے شعبے میں میرے دوست تھے جنہیں معلوم تھا کہ میں کیتھولک ہوں. وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیمپس میں راہبائیں کیا کر رہی ہیں, تو میں نے مذہبی زندگی کی طاقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. سسٹر وکٹوریہ میری یہاں دوسرے سال کی طالبہ ہیں. انہوں نے بھی سول انجینئرنگ میں ڈگری مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی سے یہاں آنے کا فیصلہ کیا, لیکن یہاں آ کر انہیں انسان سڑکوں اور پلوں سے زیادہ دلچسپ معلوم ہوئے. چیزوں کے بجائے رشتوں کو اہمیت دینا, اور میں کیا کرنا چاہتی ہوں کے بجائے میں کیسا انسان بننا چاہتی ہوں, میری زندگی میں آنے والی سب سے بڑی تبدیلی تھی. یہاں آنے والی راہبات ہر وقت کام اور دعا میں مصروف نہیں رہتی. انہیں بہت سا وقت زندگی کی خوبصورتی پر غور کرنے کو بھی مل رہا ہے. ہمارے پاس باہر جا کر خدا کی بنائی دنیا کو سراہنے کا بھی بہت وقت ہے. ہم بہت سے کھیلوں میں بھی حصہ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت باتیں کرتے ہیں. راہبہ بننے والی ان طالبات کو عبادت, کلاس اور روزمرہ کے امور بھی نمٹانے ہوتے ہیں. یہاں آنے کے چند ہفتوں بعد میں سوچتی تھی کہ میں تو کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں, اور یہاں تو لگتا ہے ایسا ہوتا ہی نہیں. سسٹر کیلی کہتی ہیں کہ ان کا مذہب کی طرف سفر انوکھا نہیں ہے. دنیا میں ہر جگہ لوگ مذہب کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم وقت ہے اور ہم زندگی سے بہت پر امید ہیں. ان راہبات کو مواقعوں کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ سینٹ سیسیلیا کی ڈومینیکن سسٹرز امریکہ اور آسٹریلیا میں بے حد سرگرم ہیں اور ان دونوں ملکوں کے 34 اسکولوں میں 13,000 بچوں کو پڑھا رہی ہیں. مائک آسبورن کے ساتھ تابندہ نعیم, اردو VOA. یہاں پر ہم لیں گے ایک مختصر سا بریک, اور امریکہ میں ووٹرز کے اندراج کا طریقہ کار کیا ہے, اس بارے میں ایک رپورٹ اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.